ہاں، بھائی نے سوال پوچھا ہے مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں۔ پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں، تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے۔ پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے، اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں، جملہ مکمل کریں، ہوگا۔ پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا، جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو، وہ فائدہ اٹھائے اس وراثت سے۔ تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا۔ حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، 1/3 میں، کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے، وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کنواں کھدوا دیا، جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو، بس دعائیں مغفرت کریں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں، وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے، اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹینشن نہ لیں، آپ بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے، کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں۔ کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ، اتنی زکاتیں نکالے گا، اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی، بس توبہ کرو، اللہ معاف کر دے، اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو، اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ قضائے عمری کی نماز، اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو نماز اگر قضا ہو گئی، جان کر کسی نے قضا کر دی تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم۔ امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی، قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں۔ تو وہ جو قول ہے نا
کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے، ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت پہ جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی، چل بھی دوبارہ نکاح پڑا، فلاں نماز چھوڑ گئی دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی، قضا لوٹانی پڑیں گی، آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، صحیح حدیث ہے یہ، والیمین علی من انکر، دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے، اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی، اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے، دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا، دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے، اس کے پاس کیا دلیل ہے، گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی، استغفر اللہ، یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں، تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے، اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے، دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا، جمشید اور غفار کو میں لایا، میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی، میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے، جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے؟ اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے؟ تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل. یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں، حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے، جو سینس ہونی چاہیے، وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا، میں نے کہا منگل کو دوں گا، ٹائم منگل کا تھا، بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب، ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی، میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے، آئی ایم ویری سوری، آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلے کر دیا، قضا کر دیا، ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا، اب آپ دے دیں، میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے
ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے، قرضہ معاف میں نے نہیں کیا۔ کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا، کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا، نماز ذمے میں تھی آپ کے، اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ، کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی، دینا ضروری نہیں ہے، قضا ضروری نہیں ہے؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر ہوئی ہو، آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے، لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی، غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تیروں کی برسات تھی، آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے، اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے، تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا، 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ۔ ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں، بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں، 10 سال کی نمازیں، 20 سال کی نمازیں، تو ان کے وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی، قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی، علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی۔ اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا، آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا، اب آپ دے نہیں رہے، تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی۔ جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف، کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف۔ جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپنسز دکھاؤ، اتنا بچ رہا ہے نا، یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کر کے دے دو۔ پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہیں، معاف نہیں کیا جاتا۔ معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا۔ تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک دن میں نہیں، 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھے؟ 10 سال میں پڑھے، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی اگلا سوال۔ اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ آئیں بھائی، ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ختنے کی، ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا، ایک آدمی نے ختنے کی قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا، وہ ناراض ہو گیا تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس۔ ہمارے حضرت مصری شریف صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے، تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی مجھے بھی نہیں بلایا۔ حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا میرے بھائی، اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا، شکر کر نہیں بلائی۔ جی شادی کے لیے دعا۔ اچھا میرے بھائی جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں، تو کتنے دن ادا کرے؟ تو بھائی روزانہ 1 دن کی کم از کم نماز قضا کرے، فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے۔ اس طرح کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے، بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں، ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا، ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی، وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی تھی، دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا، ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ، یہ غم میں ہے۔
لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا، پھر ضرورت نہیں ہے، کھانے کا ٹائم بھی ہے، دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں، تو ضرورت کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تاکلوا جمیعا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا، مطلب ایک ساتھ کھاؤ۔ دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے، تو صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دو نوالے ہم زیادہ کھا لیں، جتنا حق بنتا اس سے ہم زیادہ کھا لیں، تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے اپنے چچا خالہ پھوپھی ماموں کے گھر نا، تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹو ہے، ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے، تو لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر، اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو، اس میں کوئی دو نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے، باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے، محبت مارکیٹ سے شارٹ، ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا، گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا سب مل کے کھاتے تھے، اب کیا ہوتا ہے کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا، کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے طریقے سے، تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے نا، باقی جائز یہ بھی ہے، سب طرح سے جائز ہے، کھانے کو فوکس کرو، طریقے کو فوکس مت کرو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، کیا قیامت گزری ہوگی۔ کوفہ سے ایک شخص آیا نا، عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے، اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا، تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں۔ یہ بھی ایک رائے تھی۔
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے, اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا, اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے, یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے, جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے, مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں, وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے, اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان, جو قاتل تھا اہل بیت کا, اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو, جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے, وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو نبی صلی اللہ, آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں, دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین, آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں, تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے, تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا, اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے
قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے, ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا, تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا, لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں, کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی, صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو, تم نے حسین کا قتل کر دیا, تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھوروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ, اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے, حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز, حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے, قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ, کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی, جس نے اچھا کیا, حسین ابن علی نے اچھا کیا, ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے, کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے, تو لہا ما کسبت, ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو, نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین, ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی, مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا, محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں, تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے, صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے, تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا, کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں.
ملتے بھی ہیں, بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, بڑی عزت سے ملے, میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں, میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو, وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں, وہ نوحے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا, میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے, آپ روئے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے, یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ نیچرل ہے, یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا, یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم, اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے, دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے, لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ, نبی کے چچا زاد بھائی, اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی, آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز, 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے, ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں, کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا, جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے, 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی, نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر، اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے۔ تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں، تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو۔ پھر چیخو پکار کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو۔ وہ شہید کی بیوہ تھیں، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے، تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے، اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو۔ میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو۔ اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ، پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو۔ وہ ان کا مذہب ہے بھائی، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا۔ ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر۔ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے، اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے۔ بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو۔ 2 فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 کے قائل بولو نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے قائل نہیں۔ اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کو علماء نے فالو نہیں کیا، اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے۔ ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا
اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی. ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے، فجر میں کہنے لگے مجھے، کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو، گرین چینل یا وائٹ چینل، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے، نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ، یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ، پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، برسی بھی کرو، اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو، صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو، آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو، محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن پورے بنو، ادھورے مت بنو، آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا، تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ، اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں. چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا، ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں جا رہا ہے بے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں. بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین. جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں، ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے ہیں. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے، جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے، تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے، یہ تو بحث ایک الگ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو، ان سے کاروبار چھوڑ دو، یا ان کو جا جا کے تنگ کرو، کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو. ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے؟ کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں، جہاں بھی ہے وہ
وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف. تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا. یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی, پھر ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف کوئی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا, وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے, نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے, سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں گے. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں, وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا, تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی. تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے, ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی. حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں, 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں, حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا, تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا, آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں
کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے، ربیع الاول میں آ رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا، صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا۔ یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو، آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر عمل کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں، خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے، شہادت ایک مبارک عمل ہے۔ 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا، محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا، حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ۔ یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا۔ کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں، مرثیے سن رہے ہیں لوگ، نوحے سن رہے ہیں، رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو، آپ یہ عمل مت کرو۔ اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے۔ ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو، جن کا حقیقی غم تھا اس وقت، ان کو نہیں رونے دیا، تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے، وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی۔ اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا، روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے، پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے پتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو۔ سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، آپ نہ لگائیں نہ پئیں، بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے صرف دوسرے مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے محترم ہے، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، تو جتنا ذی قعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے، تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں، حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو اس خاص ان دنوں میں، اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو۔ کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں ہے پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ، تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے، اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔